کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا بدترین. ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے اور اندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کا وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین میں یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمان تھے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب ان شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آئی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنے قائم کر کے دکھاتا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بات کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی میں. اور
اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت بھی یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی۔ تو سن لیجئے آپ، آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ پہ اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہو، اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئے گے علیہ السلام۔ ہمارا یہ تو بعد کی بات ہے نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی پہ شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ It's just possible۔ دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے، جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو جانے بچی نہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ Now do as you like۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساد و تبادم زن، جو محتشمی خدرہ پر سلطنت جب سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟
यौम उहद पर क्या हुआ? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक। ये जो रुखसार की हड्डी है इसके अंदर वार गया है। ऊपर खौज की 2 कड़ियां थी, वो इसमें घुस गई। 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए। वो खौज की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से पकड़ खींचने की कोशिश की, दांत निकल गए, वो नहीं दिखे। क्या जतन करके निकाली गई होगी तो खून का फव्वारा आया, इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए। और मशहूर ये हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना। यौम ताइफ में जो हम क्या थी, बच्ची थी, मुझे क्या पता क्या हो रहा है उसके साथ। 3 दिन तक हुजूर मक्के की गलियां और वहां के उबाश लोग पथराव कर गए थे इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए। तो यहां तो अबू तालिब भी फौत हो गए। यही दुनियावी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए। और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। आपने कहा ये आमुल हुज़्न है, अब तो सबको तय हो गया कुरैश को कि आप जैसे कत्ल कर दो। इसीलिए आप गए ताइफ, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने ईमान ले आए मुझ पर, तो मैं अपना मरकज इधर शिफ्ट करूं। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार हूं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठूं, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ। ये सुलूक मोहब्बत के साथ। और फिर छोकरों को, स्ट्रीट अर्चिन जिन्हें आप कहते हैं, इशारा किया था, खबर लो, पथराव हो रहा है। साथ में है एक आदमी से, ज़ैद इब्न हारिसा। अब सामने से पत्थर आ रहे हैं तो हजरत ज़ैद आगे आ जाते हैं, ढाल बनते हैं, मुझे लगे पत्थर हुजूर को रहे, अब पीछे से आ रहे हैं। चारों तरफ से तो ढाल नहीं बन सकता जिस्म रहुल खून जाकर जूतियों में जम गया है, जूती उतर नहीं गया। फिर वहां से बाप से पूछी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूं अपने कुव्वत की कमी का, अपने वसाइल की कमी, और जो जिल्लत तो खाली हो रही है लोगों के साथ। इला मल तकिरुनी, मुझे किसके हवाले कर दिया? इला बाइदी यतजहमुनी, ये मेरे ऊपर हुजूम करके आ जाए, हमला करे। और आदमी में लगता हमरे, ये दुश्मन के हवाले मेरा मामला किया, जो चाहे करते हो। लेकिन फिर अमनीयत गालिब आती है, इल्लम यकुन अलैया गज़ब फला उबाल। अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, सरे तख्तीब खम है जो मिजाज यार का। मुझे अंदेशा ये है कि तू नाराज तो नहीं। ये तकलीफें झेली, सैकड़ों सहाबा ने जानों का नजराना पेश किया। आज़ाब की जंग में फाकों पर फाके हो रहे थे, और उन फाकों की हालत में खंदक खेत खोदने का हुक्म मिला है। लोगों की कमरें दोहरी हो रही, पत्थर बांधे अपने पेटों से, अपने चादरों के साथ कसकर कब्र दोहरी हो जाए। और जब सहाबा कुदाले चला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा, अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा। सहाबा कहते थे हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद से बैत की है कि जिहाद करते रहेंगे जब तक जान में जान निकल जाए तो बात और, जान है, चाहे अभी भूख से कमर दौड़ी हुई जा रही, जान तो है। और एक दवा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाह ऐश जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। और हुजूर फरमाते थे, हुजूर के बैठे हुए नहीं थे, गाँव तकिया लगाकर पत्थर उठा कर खंदक में सीधे जाकर बाहर फेंक रहे थे। जब सहाबा कहते अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा,
حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، بعد 2 پتھر ہوتے ہیں۔ یہ ایسے آپ اس چیز کو صرف نبی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی